بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں اس ویلاگ کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور کچھ بات کریں گے ہمارے فارن منسٹر کے دورہ انڈیا کی بھی بات کریں گے۔ اور بہرحال آپ کو پتہ ہے لیڈرز کے لیے کارکنان ان کے چاہنے والے بہت کچھ کرتے ہیں۔ کوئی عمران خان صاحب کو نئے نئے گفٹ بھیج رہا ہوتا ہے، کبھی چپل جو عمران خان صاحب پہنتے ہیں وہ چپلوں والی جو کمپنی ہے انہوں نے اسپیشلی بنا کے عمران خان صاحب کے لیے بھیجی۔ کوئی کپڑا بڑا سی کے لاتا ہے، کوئی ویسٹ کوٹ بنا کے لاتا ہے، کوئی پورٹریٹ بنا کے لاتا ہے۔ یہ اپنے اپنے لیڈران سے محبت کے ڈیفرنٹ طریقہ کار ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنی محبت شو کرتے ہیں۔ لیکن آپ کبھی امیجن کیا آپ نے کہ لیڈر سے آپ کو اتنی محبت ہو کہ آپ اپنی وراثت، اپنا سارا کچھ لیڈر کے نام کر دیں؟ بہت کم سنا ہوگا آپ نے۔ اس طرح کی ایک کہانی ہوئی ہے، راولہ کوٹ کے شہری ہیں ایک، انہوں نے 50,000 کنال زمین مریم نواز کے نام کر دی ہے۔ بظاہر 50,000 کنال، 1 ایکڑ کے اندر 8 کنال ہوتی ہے، سو غالباً یہ بن جائے گی کتنی، 1000 ایکڑ ہوتا تو 80,000 کنال بنتی، تو تقریباً 650-700 ایکڑ زمین جو ہے وہ غالباً انہوں نے نام کر دی مریم نواز صاحبہ کے۔ اب اس کی کہانی کیا ہے وہ آپ آگے چلیں گے تو آپ کے سامنے کھل جائے گی۔ ایک تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی پاکستانی شہری آزاد کشمیر میں زمین کا مالک بن ہی نہیں سکتا۔ کاروبار کمپنی کھول کے کر سکتے ہو، آپ مالک نہیں بن سکتے آپ۔ لیکن یہ کہانی کچھ اور ہے، یہ آپ آگے چلیں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ زاہد حسین صاحب ہیں جی، انہوں نے نوٹری ریپبلک سے تصدیق شدہ ایک سٹیمپ پیپر کے اوپر وصیت نامے میں اعلان کیا۔ انہوں نے اپنی وصیت لکھی ہے، اس کے اندر اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے مکمل ہوش و حواس اور بنا کسی جبر یا دباؤ کے اپنی تمام ملکیتی اراضی مریم نواز دختر میاں محمد نواز شریف کے نام ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اوکے، انہوں نے مریم نواز کو مکمل اختیار دے دی ہے کہ وہ جیسے چاہیں اس اراضی کو استعمال کر سکتی ہیں۔ اور فردر اس 50 روپے کا اسٹام ہے یہ، اور انہوں نے اپنے بچوں کے لیے، زاہد صاحب نے اپنے بچوں کے لیے صرف 50 کنال زمین جو ہے وہ چھوڑی ہے، اور باقی ساری کی ساری انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو دے دی ہے۔ انہوں نے کہا جس کے اندر سڑکیں ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں، وہ مریم بی بی ان کا بھی معاوضہ لے کے تو وہ جو بھی کچھ کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں اس کے ساتھ۔ اچھا جی، فردر اس کے آگے بات جو جس نیوز آؤٹ لیٹ نے یہ خبر شائع کی ہے، وی نیوز نے کی ہے، ہمارے دوست ہیں عارف ملک صاحب، ان کا کریڈٹ ہے۔ تو وہ فردر کہتے ہیں جب ہماری بات ہوئی ہے ان سے تو زاہد صاحب نے کہا جی کہ یہ اراضی 7 گاؤں ہیں، اس کے اندر 7 گاؤں پر مشتمل ہے، اور راولہ کوٹ کا یہ رقبہ ہے، اور یہ ساری کہانی جو ہے یہ میرے رقبے کے اندر ہے، اور میں نے یہ رقبہ مریم بی بی کو دے دیا اس میں آ کے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کچھ، وہ آپ آگے چلیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ ان کو لگتا ہے کہ یہ صرف ان کی زمین ہے اور اس کے اوپر لوگ قابض ہو گئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ اسٹامپ لکھ دیا ہے۔ مطلب زمین ان کی نہیں ہے۔ یہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ وہ ایلوژنز میں رہتے ہیں، آل دیٹ ہی تھنکس کہ یہ ان کی وراثت ہے اینڈ ایوری تھنگ، اور انہوں نے یہ ساری زمین مریم نواز کے نام کر دی ہے۔ کچھ لوگ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں ناظرین، انہوں نے مریم نواز کا نام بھی کیوں کی ہے؟ کیونکہ ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ میں قبضہ نہیں لے سکتا، پولیس میرے سے تعاون نہیں کرے گی، اور میرے سے وہ تعاون نہیں کر رہی، تو اس لیے انہوں نے یہ زمین جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے نام کر دی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ میڈیا اٹینشن ان کو چاہیے تھی، یا ان کو اپنے لیڈر کی اٹینشن چاہیے تھی، تو بھائی صاحب وہ تو ان کو مل چکی ہے۔ زاہد حسین صاحب خبروں کا حصہ رہے ہیں، اور یہ اسٹام میں آپ کو کاپی جو ہے اس کی وہ بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی۔ اچھا جی، سیکنڈ ہمارے صحافی حضرات گئے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کے انڈیا ساتھ گئے ہوئے ہیں ان کے، اور اس کے بعد تھوڑی سی جو میری انفارمیشن ہے، مجھے دفتر میں ہمارے میں بات ہو رہی تھی نیو ٹی وی میں، کوئی 60 کے قریب صحافی تھے جنہوں نے ویزا اپلائی کیا تھا اس ٹور کے لیے انڈیا کا، اور بہت کم 15-20 لوگوں کو ویزا ملا ہے۔ اعزاز سید صاحب کو، سولنگی صاحب کو، منیزہ صاحبہ کو، یہ 15-20 لوگوں کو ویزا ملا ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ گئے ہیں۔ اچھا جی، اب اس گئے ہیں تو اسائنمنٹ پہ گئے ہیں، آبویسلی کام کرنے گئے ہیں، منسٹری آف فارن افیئرز لے کے گئی ہوگی، وہاں بندوبست کے وہ سارا کچھ تو یا ہوسٹ کرتا ہے یا پھر منسٹری آف فارن افیئرز کر رہی ہوگی اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ آئی ایم شیور کہ یہ تمام لوگ بڑے اچھے طریقے سے اپنی اسائنمنٹ جس کے اوپر گئے ہوئے ہیں وزیر خارجہ کا دورہ، اس کو کور کر رہے ہوں گے، ڈیجیٹل میڈیا کے لیے بھی کر رہے ہوں گے، مین اسٹریم میڈیا کے لیے بھی کر رہے ہوں گے، اخباروں کے لیے بھی کر رہے ہوں گے، فیئر انف۔ اب اس میں فن پارٹ یہ ہے کہ میں نے بھی ایون ایک فوٹو شیئر کی ہے، کیونکہ جس طرح وہاں پر پوری دنیا کے صحافی اور پوری دنیا کے لوگ، لگتا ہے گوا بہت خوبصورت جگہ ہے نا،
تو باقی لوگوں کے لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئے ہیں, باقی ملکوں کے لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئے ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ وہاں پر کوئی پارٹی چل رہی ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہیں آل دیٹ. سو میں نے بھی ایک وہاں پر چٹکلا یا ایک لائٹر نوٹ کے لیے ایک فوٹو میں نے بھی شیئر کی. ہمارے صحافی بھی وہاں بیچ کے اوپر فوٹوز بناتے رہے اینڈ ایوری تھنگ. فیئر انف, آپ کو اگر فری ٹائم تھا, لیئر کے لیے ٹائم تھا, تو آپ کا حق ہے. ورک ہارڈ پارٹی ہارڈر. سو میں تو پہلے سے بلیو کرتا ہوں کہ بہت محنت کیجئے اور اس کے بعد پارٹی بھی دبا کر کیجئے. لیکن مجھے یہاں پر موازنہ یاد آ گیا کہ جب یہ سیلاب کے دن تھے تو آئی ایس پی آر کی ایک اسائنمنٹ تھی, کوئی سیلاب متاثرین جو تھے ان کا ایریاز دکھانے تھے, اور جو زیادہ ایریاز ہٹ ہوئے تھے وہ ایریاز جو تھے وہ دکھانے تھے. اور اس کے لیے میرے ادارے نے, جس ادارے میں میں کام کرتا ہوں, نیوز چینل نے, اس نے مجھے کہا کہ جی آپ آئی ایس پی آر کی اسائنمنٹ جو ہے یہ کور کریں گے. اور بھی باقی اداروں کے صحافی بھی تھے, تو میں بھی چلا گیا. اب میں تو جب چلا گیا, میری آئی وڈ بی ویری آنیسٹ, میری پہلی اسائنمنٹ تھی آئی ایس پی آر کے ساتھ کام کرنے کی. اور وہ میجر صاحب جو ہمارے ساتھ کوارڈینیشن میں تھے, بڑے اچھے آدمی ہیں, ابھی بھی رابطے میں میرے سے. تو میں تو میجر صاحب کو فائنلی اینڈ میں آ کے تنگ آ کے میں نے کہا تھا, میجر صاحب اے بجے جی ہاتھ میرے آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ پہ میں کسی بھی اسائنمنٹ پہ آج کے بعد میں نہیں آتا کام کرنے. ریزن یہ ناظرین کہ لاہور سے ملتان کا سفر بائی روڈ, پھر آگے سے سونے کے لیے وہ 3 گھنٹے کا ٹائم ملا, اور پھر اٹھ کے آگے راجن پور کا سفر بائی روڈ, اور پھر وہاں پر بھی جا کر گرمی میں سارا دن کام. اور وہ جو جس طرح کہ فوج خود کھاتی پیتی ہے جس طرح سا, اسی طرح وہ کھانے پینے کا, اور پھر بغیر سوئے ہوئے واپسی اینڈ ایوری تھنگ. کیونکہ شاید ہم لوگ کا ٹریول بہت زیادہ تھا, تو اس وجہ سے مجھے لگا کہ ہمارا ٹرپ تو بہت ہی ہیکٹک ہو گیا تھا. لیکن میں نے لائٹر نوٹ پہ میجر صاحب کو اس دن بھی کہا کہ میجر صاحب آج تو بعد آئی ایس پی آر دی کوئی اسائنمنٹ میں نہیں کراں گا. میں اپنے دفتر کو کہنا کہ بھائی مجھے نہیں بھیجنا, کیونکہ آئی ایس پی آر کو یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ہم بھی آپ کی طرح فوجی ہیں, ہم نے بھی آپ کی طرح یہ ٹریننگ حاصل کی ہوئی ہے کہ دن رات ہم فیلڈ میں کام کر سکتے ہیں. بھائی ہم نہیں کر سکتے اتنا ٹریول اور کام اینڈ آل دیٹ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم شیور کہ اگر ہمیں بھی وہاں پہ وقت ملتا تو اس اسائنمنٹ کے اوپر لیئر کا بھی کوئی نہ کوئی بندوبست ہوتا, باربیکیو کا, بون فائر کا, یا کچھ نہ کچھ بندوبست ہوتا. شغل اپنی جگہ کے اوپر, صحافیوں کے اوپر تنقید کافی ساری کی جا رہی ہے, لیکن اگر کام کے بعد ان کے پاس فری ٹائم تھا تو اس کے اوپر کوئی برائی بھی نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جتنے صحافی گئے ہیں کیا یہ جسٹیفائڈ تھا, یا اتنے لوگوں کو جانا چاہیے تھا, یہ نہیں جانا چاہیے تھا, ان کا خرچہ کون پے کر رہا ہے, یہ اپنے اپنے ادارے کر رہے ہیں ان کے پے, یا یہ اپنی پاکٹ سے پے کر رہے ہیں, تو پھر تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر منسٹری آف فارن افیئرز پے کر رہی ہے, اگر حکومت پے کر رہی ہے, تو پھر مے بھی اس کے اوپر کسی کو اخلاقی طور کے اوپر کوئی پرابلم ہو بھی تو ہو, کیونکہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی تھی. وزیر خارجہ انڈیا جا رہے تھے, اور ان کو بھی کوئی بہت اچھے طریقے سے وزیر خارجہ کو کی اس ٹور کو بھی انڈین میڈیا جو ہے وہ تو کوئی بہت اچھے سے پورٹرے نہیں کر رہا, کیونکہ ان کے جو ڈاکٹر شنکر ہیں ایکسٹرنل افیئرز کے جو منسٹر ہیں انہوں نے کوئی ہینڈ شیک نہیں کیا. حالانکہ انہوں نے کسی سے بھی ہینڈ شیک نہیں کیا, باقی وزرائے خارجہ سے بھی ہینڈ شیک نہیں کیا, لیکن انڈین میڈیا نے اس کو بڑا نیگیٹیولی پورٹرے کیا ہے. اور ایون پاکستان کے اندر اس کے اوپر بہت نیگیٹو قسم کی معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بلاول صاحب کی باڈی لینگویج بڑی کنفیوزڈ ہے, اور وہ تھکے سے, یا وہ ہارے سے جس طرح بندہ ہوتا ہے نا, ایک وہ دبا ہوا انسان جس طرح ہوتا ہے, دو میں سے ایک تھوڑا جس طرح انڈر پریشر سا ہوتا ہے, سو بلاول صاحب کی باڈی لینگویج بظاہر وہ نظر آ رہی ہے. اس کے اوپر میں کوئی بہت زیادہ کمنٹری نہیں کروں گا, بہت گرو لوگ بیٹھے ہیں جو اس کے اوپر کمنٹری کر سکتے ہیں. بہرحال یہ ایک تو مریم نواز صاحبہ کو اتنی زمین مل گئی ہے, بیٹھے بیٹھے وہ اربوں روپے کی مالک ہو گئی ہیں, اور